السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں سر؟ اور سر جی الحمدللہ سر۔ سر علی بخاری بھائی، یہ جو ہر روز ہمیں پیشیاں پڑ رہی ہیں، ہر روز ہم آ رہے ہیں، سائفر کیس میں بھی یہ سچویشن ہے، ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈالتے جا رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ ہمیں ریلیف دیں گے؟ دیکھیں جی، ریلیف دینا تو ان کا فرض ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو ہمارے ججز ہیں یہ قاضی اور کھجور کی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو قاضی ایک کھجور کا فیصلہ بھی غلط کرے گا تو اس سے آخرت میں خوش ہوتی ہے، اور یہاں پر تو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں جو رائٹ دیتا ہے، ہمارے وہ رائٹ بھی پروٹیکٹ نہیں ہو رہے۔ آپ کے پاس لبرٹی آف اسپیچ، لبرٹی فریڈم، ساری چیزیں ہیں۔ کسی شخص کو اٹھا کے آپ کو مجھے جیل میں پھینک دیتے ہیں، ہم 50,000 ووٹ سے جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کا مینڈیٹ لے کے اسلام آباد میں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جعلی نوٹیفیکیشن کر دیا، تو یار 17,000 روپیہ کیوں لگا دیا آپ نے؟ ایک نوٹیفائی کر کے بٹھا دینا تو سلیکٹڈ لوگ، کس لیے اتنی بڑی فیوٹائل ایکسرسائز کیا؟ تو اب جو انصاف ہے اس کا میں ابھی اعظم خان صاحب سے بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم نے اپنے سارا ہوم ورک کر کے ایز پر لا، ایز پر کانسٹیٹیوشن، ایز پر پاکستانی سٹیزن، ایز پر مسلم، ہم نے اپنا سارا کیس اٹھا کے رکھ دیا کورٹ میں۔ اب سارے کا سارا برڈن ہے عدالتوں پہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، اس کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے، اور عوام کو، عوام الناس کو جو ہے جسے پبلک ایڈراٹ کرتے ہیں وہ ریلیف دینا ہے۔ سو برڈن ہے ادھر، اور اب جن سے ہم انصاف کا متقاضی ہیں وہ خود بیچارے انصاف مانگتے پھر رہے ہیں، کسی کے بیڈ روم سے اس کا کیمرہ نکل رہا ہے، کسی کے واش روم سے نکل رہا ہے، کسی کی فیملی کو اٹھایا جا رہا ہے، اینڈ دیٹ از بیسیکلی ریٹن ان دا لیٹر، کیونکہ میں نے جو بات کی اپنے پاس ہی نہیں کی، میں نے وہ ساری کی ساری اس لیٹر سے کی جو آلریڈی کی۔ سو اب عوام کی نظریں ساری کی ساری جو ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ پہ ہیں اور عدالت عظمیٰ پہ۔ علی بخاری بھائی، یہ ہمارا جو کیس عدت والا چل رہا ہے اپیل میں، اس میں رضوان عباسی صاحب پچھلی ڈیٹ پہ تو کورٹ میں آ کے کورٹ کی پروسیڈنگ چل رہی تھی اور کورٹ میں سے بھاگ گئے، ڈیٹ جج صاحب نے دے دی، اس کے بعد ٹھیک جو وہاں پہ تلق کلامی بھی ہوئی وکلا کی، اور وہاں پہ جج پہ پریشر تھا، اور جج صاحب کا جو رویہ نظر آ رہا تھا وہ ایسے فیل ہو رہا تھا کہ یہ ہمارا جو کیس ہے عدت والا، اس میں فیصلہ یہ دینا نہیں چاہتا یا ہمارے خلاف دے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایٹیٹیوڈ سے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ پریزائڈنگ آفیسر کو کورٹ چلانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے دونوں پارٹیز، کیونکہ رکھنی جو ہے نا، جو ترازو کہتے ہیں، وہ برابر پہ رکھنا ہوتا ہے، اور بڑا مشہور ہے نا کوٹیشن ہوتی ہے، جسٹس از بلائنڈ بٹ اٹ کین سی ان ڈارک، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، ایک دیوی کھڑی ہوتی ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، اس کے ہاتھ میں ترازو ہوتا ہے کہ یہ اگر آنکھیں بند بھی ہوں گی تو انصاف پورا ہوگا، یہ بیسک کانسیپٹ ہے اس کے اندر۔ اب عدت والا جو آپ نے کیس کیا، صحیح صحیح بات، مجھے یہ بتائیں عدت کے کیس کے اوپر خامن بیوی یا جو فری کین ہسبینڈ اینڈ وائف ہے وہ ایک دوسرے پہ کر سکتے ہیں کہ عدت ٹائم پورا ہوا نہیں ہوا، محلے محلے والا چوکیدار چپڑاسی ڈرائیور کر سکتا ہے؟ وہ تو سر پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ آیا میجسٹریٹ کے پاس یہ پاس تھی؟ اچھا وہ کہہ سکتا ہے یار یہ آپ نے غلط کیا، اس کے اندر یہ سزا ہے، نکاح فسخ کرنے کا شرعی اس کے پاس پاور ہی کوئی نہیں، اور اس کے بعد اپیلٹ فورم میں آپ آگے اپیلٹ فورم کو دیر اینڈ دین ڈیسائڈ کرنا چاہیے، یار جو کرنا ہے انصاف کرو، یہ تو کوئی تقاضا نہیں ہے، ایک جگہ نہیں ہوا یہ، میں تو دو جگہ وٹنس کی، تو سائفر میں بھی میں وکیل تھا، ہم بیٹھے ہوتے تھے باہر، 2 گھنٹے کھڑے کر کے اندر گئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ لیٹ ہیں، ہم نے وکیل مقرر کر دیے، کہاں سے کر دیے؟ وہی جو پروسیکیوشن کونسل سے انہیں کے ایسوسیٹس کو اٹھا کے ادھر کر دیے، اب 2-3 بجے تک رات کو، آدھی رات کو 12 بجے تک فیصلے ہوئے، تو یہ چیزیں عوام کو نظر آ رہی ہیں، یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں، فیکٹ ہے، ہائی کورٹ میں روز آرگومنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کیسے چھپائیں گے؟ آپ یہ دن ہے چڑھا ہوا، سورج چڑھا ہوا، اس کو آپ کہیں نہیں رات ہے، تو مانے گا نہیں مانے گا، تو یہ اپنا سسٹم کا ایک موقع بن رہی ہے، اس کے اوپر بخاری صاحب آخری سوال ہے، جو جوڈیشری نے کو پریشرائز کیا گیا، 6 ججز ہائی کورٹ نے لیٹر لکھے، عامر فاروق صاحب کو بھی لکھے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو بھی لکھے، اس کے بعد یہ سارے کا سارا پاؤڈر بھی آنا شروع ہوگا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری کو پریشرائز کر کے یہ فیصلے دلوائے گئے ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے فیصلے نہیں دیے؟ دیکھو یار، میں تو ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، میں تو یہ چیز جانتا ہوں کہ ہمارے خلیفہ وقت بھی کافی ان کے پاس پیش ہوتے رہے، تو ہم تو تب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کا نام بھی، سو جو ڈرتا ہے اس کو جاب چھوڑ دینی چاہیے، روزی کا رزاق اللہ ہے، اس میں کسی کا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن جو پریشرائز ہوتے ہیں یار، یا جو کرتے ہیں یا جو ہو رہے ہیں، یہ تو ان کا آپس کا معاملہ، جو نہیں ہوئے انہوں نے فیصلے بھی دیے، اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کی پرائم اوبلیگیشن ہے، دیکھیں یہ کوئی کوالٹی نہیں ہے، یہ منصف کی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ بہت منصف ہے، وہ انصاف کر رہا ہے، یہ فرض ہے، یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کی، اس کو پیسے مل رہے ہیں کہ وہ انصاف کرے۔ سواتی صاحب ایک چھوٹا سوال آپ سے بھی ہے، سواتی صاحب یہ
آپ کو کورٹ نے دوبارہ پھر بلا لیا، بار بار نیا بلا لیتی ہے، یہ انتقامی کارروائی تو سب کو پتہ کہ انتقامی یہ کارروائی کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، ان کا مقصد تو بیسک یہی ہے کہ یہ خان صاحب کو چھوڑ دیں اور دوسروں کی طرف پریس کانفرنس کریں. اس پہ آپ کیا کہیں گے جی؟ دیکھیے میں اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ اگر میرے لیڈر پہ 200 سے زیادہ جیلی فرسودہ بیکار اگر مقدمات قائم کیے گئے ہیں تو اعظم سواتی ایک سپاہی ہے، اس پہ جتنے بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم کھڑے ہیں ساتھ جی. ہم کھڑے ہیں خدا کی مدد سے. اس لیے میرے لیڈر نے کہا ہے کہ ہارتا تب ہے جب ہار مان جاتا ہے، ہار ماننے والے ہم ہیں نہیں. جی یہ ہمارے لیڈر تھے اعظم خان سواتی صاحب جی، اور الحمدللہ آج پیشی ہماری ہوگی، سارے دوست بھی بھگتے، تو انشاءاللہ آپ ساتھ رہیے.